لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها وقال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقل مند وہ ہے جو انجام کو پہچان لے، عقل مند وہ ہے جو انجام کو پہچان لے، موت سے پہلے ہی اپنے گناہوں کو مان لے. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں جو ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے. اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں. اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو یہ دنیا ایسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اور اسی طرح کا مغل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا پھر فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو. یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا، اور اگر اس دنیا میں رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے لمبردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی کا قدم چومے گی. اور اگر اس دنیا میں بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی زمین پر رگڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو پھر ایک دن آئے گا جب اسے اس کی کا حساب دینا ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا تمہیں تو ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کر سکو، تمہیں آنکھ دی گئی تھی تاکہ تم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکو، تمہیں تو پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجد جا سکو، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز بلند کر سکو. کیا تم نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو پھر یاد رکھو جہنم کی آگ دہکتی ہوئی ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم حضرات، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دنیا چھوڑنی ہے. یہاں کا سیم و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکانیں و کوٹھیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال کام دیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور و بے کس کو اطمینان دلانے کے لیے کہی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی، اور اس دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا. کہا ہے کہنے والے نے ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، لوٹے ہے نکارا، کیا بدیاں بیسا بے ستر، کیا گونی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب بنجارا. محترم حضرات، جب موت آئے گی تو آپ کو ایک منٹ کے ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی. ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہمیشہ آرام و سکون ہو. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی. اگر ہم نے خدا کی مرضی سے اپنے کو چلایا ہے تو ہم خوش قسمت رہیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے ہیں تو بدقسمت کہلائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. یہ دنیا ہے فقط چند روزہ فسانہ، یہ دنیا ہے فقط چند روزہ فسانہ، حقیقی زندگی آخرت کا زمانہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.